اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یعنی ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے۔ دوستو، کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ وہ دوست، وہ یار جن کے ساتھ تمہاری دوستی تھی، رنگ رلیاں منائی جاتی تھی، آج وہ سب کہاں گئے؟ جس طرح آج تم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہو، آج تمہیں کام سے، کھانے کمانے سے اور پیسہ کمانے سے وقت نہیں ملتا، کل وہ بھی اسی طرح اس دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ جس طرح تم کو صبح اور شام، دن رات یہی سوچ اور بیماری تھی کہ پیسہ مل جائے چاہے کیسا ہی ہو، اسی طرح مرنے والوں کو یہی بیماری تھی، ان کو کسی وقت بھی تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ انجام یہ ہوا کہ اپنی قیمتی زندگی دنیا کے جال اور مزے میں ختم کر دی، یہاں تک کہ اس حالت میں انہیں موت نے آ دبوچا۔ جب موت کے پنجے میں گرفتار ہوئے تو دل کی سب تمنائیں، سب ارمان مٹی میں مل گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زمین کے نیچے دب گئے۔ نہ کوئی پیش چلی، نہ عذر، نہ انکار ہوا۔ جب بشر موت کے پنجے میں گرفتار ہوا، سنسار سانس کا کر نہ بھروسہ تو، کبھی اے غافل یہ تو چلتا ہے سمجھ چلنے کو تیار ہوا۔ کس قدر موت کی ہے نیند مزے کی یا رب، کہ جو کوئی سویا نہ پھر کوئی اس نیند سے بیدار ہوا، کوئی ساتھی نہ ہوا مر کے بجز زیر کفن، پہلی منزل سے ہی ہر ایک جدا یار ہوا۔ جیتے جی بہت یار تھے حیدر اپنے، قبر میں ایک بھی نہ آ کر مددگار ہوا۔ دوستو، اب روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، باویلا کرتے ہیں قبر کے اندر کہ کون ہے اس دہشت غربت میں ساتھی ہمارا، کون ہے جو تنگی میں ہمارے بیوی بچوں کی مدد کرے، کون ہے جو دوستی کا حق ادا کرے۔ دوستو، کوئی نہیں، تم میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ تم مردے کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہو اور لے جا کر قبر کے گڑھے میں اکیلے کو سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیتے ہو۔ ہائے، یہ کیسی بڑی مصیبت ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ ملک الموت ہماری انتظار اور تلاش میں ہے؟ کیا یہ نہیں سنا کہ ہم سب موت کا پیالہ پینے والے ہیں اور موت کی سواری پر سوار ہونے والے ہیں؟ کیا کبھی نہیں سنا کہ قبر کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے اور پل صراط کا راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے؟ کیا تمہارے سامنے موت نے کسی کمزور، غریب، بیمار اور لاچار پر رحم کیا اور اس کو چھوڑا، یا کسی بڑے دھن دولت والے یا حکیم و بادشاہ، راج تاج والے کسی ظالم کو ان کے بڑے ہونے کے سبب ڈھیل دی، یا کسی خوشی غمی کے موقع پر موت نے کبھی ترس و رحم کھایا؟ کبھی نہیں۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، بلکہ ہر گھڑی جان نکالنے کو تیار ہے، کسی وقت ہاتھ نہیں موڑتی۔ دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، خدا کی عبادت کی تو خیر، نہیں تو سراسر شرمندگی ہے۔ کوئی نبی ہو یا ولی، بوڑھا ہو یا جوان، بادشاہ ہو یا وزیر، کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بدکار، مالدار ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، جانکار ہو یا ان پڑھ، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، سب کے لیے برابر ہے، ہر وقت آنے کو تیار ہے۔ رہنا نہیں کسی کو، چلنا ہے سب کو آخر، 2-4 دن کی خاطر یہ گھر ہوا تو کیا۔ جو محل اور کوٹھیوں میں بڑے آرام سے رہتے ہیں دوستو، لمبی تان کر سوتے ہیں، وہ مر کر دودھ کی جگہ خون پیتے ہیں اور روتے ہیں، حسرت کے انگوٹھے چاٹ رہے ہیں اور افسوس کی انگلیاں کاٹ رہے ہیں۔ دوستو، جو ابھی یار دوستوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، آنکھ پھیری تو کیا دیکھا کہ قبر میں پڑے ہیں، سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ زمانے کی انوکھی حالت، قدرت کا کرشمہ دکھا رہی ہے کہ ایک ہی شہر ہے اور ایک ہی جگہ ہے، کہ کہیں گلاب کے پھول اور کہیں ببول کے کانٹے، کہیں شادی کا ولیمہ اور کہیں میت کے پھول، کہیں کوئی شوق سے نئی شادی کی دلہن کو پالکی میں باجا بجواتا اپنے گھر لے جا رہا ہے، اور کہیں کوئی آدمی نوجوان خوبصورت دلہن کے جنازے کو کھاٹ پر ڈالے ہوئے
قبرستان لے جا رہا ہے۔ اچانک بازار کے بیچ میں میت کی بارات اور شادی کی بارات کا میل ہوا۔ واہ مولا تیری شان کیا ہے کہ ایک طرف خوشی اور ایک طرف غم، ایک طرف گھر کی بربادی، دوسری طرف گھر کی آبادی، ایک طرف ڈولی میں اس کی چھوٹی بہنیں اور سکھیاں پان کھاتی اور خوشیاں مناتی ہیں، تو دوسری طرف کھاٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن جنازے کا پایہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر روتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کی خوشی میں عقیقے کے لیے بکرا لیے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے چاند جیسے خوبصورت بیٹے کا جنازہ لیے چلا آتا ہے۔ عقیقے والا بکروں کا گوشت اپنے رشتہ داروں کو کھلائے گا اور دوسرا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی مٹی پر لٹا کر اس کے گورے گورے جسم کا گوشت قبر کے کیڑوں کو کھلائے گا۔ کوئی اپنے داماد کے لیے دوشالہ خریدنے کے لیے چلا آتا ہے اور کوئی اپنے بہنوئی کے لیے بازار سے کفن کا کپڑا لا رہا ہے۔ کسی کو چوکی پر بٹھا کر بدن پر شادی کا ابٹنا ملا جاتا ہے اور کسی کے جسم کو غسل کے تختے پر لٹا کر پسلیوں کا لیپ چھڑایا جاتا ہے۔ کسی کے عطر سہاگ لگایا جاتا ہے اور کسی کے غسل کے پانی میں کافور ملایا جاتا ہے۔ کوئی مخملی بچھونوں پر سوتا ہے، کوئی قبر کی مٹی پر پڑا روتا ہے۔ کسی کے محل سرائے میں ہزاروں دیپ جلائے جائیں مگر سرکار دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیپ اندھیرے گھر میں وفات پائے۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب رات کو آپ کا جنازہ قبر میں اتارا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوش غم میں قبر سے کہا کہ اے قبر، تجھے پتہ بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کے آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہے رسول اللہ کی، یہ بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ماں ہے حضرت حسن کی اور حسین کی، یہ فاطمہ زہرا ہے، جنت کی بیویوں کی سردار۔ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، قبر حسب نسب بتانے کی جگہ نہیں، یہاں تو صرف نیک کاموں کا چلن ہے، یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو سچے دل سے اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، تو خود نیک کام کر، کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بخشی جاؤں گی۔ جب فاطمہ کے حق میں یوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل کر، عمل کر۔ میرے دوستو، کتنے سوچ اور غم کا مقام ہے کہ جو لوگ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب کا پلہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اوپر والی بات کہہ دی تو دوسروں کا کیا ٹھکانہ۔ دوستو، دنیا کے چکر میں آ کر خدا کی یاد سے بے خبر نہ بنو اور اپنی حالت اب بھی ٹھیک کر لو، اب بھی وقت ہے۔ دوستو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا اور خیال کیا کہ ہم جیسے اس ختم ہونے والے دنیا میں ہم سے پہلے کیسے کیسے اور کتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، اور نہ معلوم اسی طرح اس دنیا کا یہ چکر کب تک چلتا رہے گا، اور اسی طرح نہ جانے ہمارا پتہ بھی کب کٹ جائے اور قبر میں ٹھکانہ ہو جائے۔ اگر خدا پاک کا حکم ابھی بیٹھے بیٹھے آ جائے تو ہمیں اسی وقت چلنا پڑے گا، تو پھر انسان ہزار کوشش کرے اور ہزار اپنا بس چلائے مگر موت کسی کی نہیں سنتی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ موت بلانے سے نہیں آتی بلکہ بن بلائے آتی ہے، جب آتی ہے تو آدمی کو لیے بنا واپس نہیں جاتی اور نہ ہی ٹالنے سے ٹلتی ہے۔ اوہ انسان تو کتنا کمزور ہے، زندگی اور موت میں الجھا ہوا اور ایک گھڑی بھی اپنی زندگی پر بھروسہ نہ رکھنے والا یہ انسان ہے۔ دوستو، مگر اس کمزوری کے ہوتے ہوئے حالت یہ ہے کہ سامان 100 برس کے ہو رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک اور موت اور قبر کو کبھی بھول کر بھی یاد نہیں کرتا۔ لالچ اور تمنا کا حال یہ ہے کہ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے اس انسان کو، جو اس پر صبر بھی نہیں بلکہ اور زیادہ پیسہ دولت اکٹھا کرنے کی حرص بڑھ جاتی ہے۔
جیسے قبر کے نزدیک ہوتا ہے حرص اس کی جوان ہوتی جاتی ہے۔ یہی ہے سبق نفس کو، میری آج حاجت روائی نہ ہوئی۔ اتنا بھی سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ اس چند دنوں کی زندگی کے لیے اتنی جان مار کر اور طرح طرح کے ہیر پھیر، جھوٹ بول، کم تول، دھوکے اور اپنی جان پر ظلم کر کے دھن پیسہ جمع کر رہے ہیں، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ کیا یہ ہمارے ساتھ جائے گا جس کے پیچھے ہم نے دین کو کھویا اور اپنی آخرت کو بگاڑا؟ تو ایسی دنیا اور مال سے کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم اس چند دن کی زندگی میں اپنے پیدا کرنے والے مالک کو یاد کریں اور اتنی دوڑ اپنی آخرت اور قبر کے لیے کریں، اس سے کبھی نہ بھولیں۔ جو دولت جمع کر رکھی ہے اس سے غریبوں کی مدد کریں، اس سے اچھے کاموں میں خرچ کریں تاکہ عاقبت اچھی ہو اور وہاں ہمارے کام آئے۔ یہ دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، ہمارے اس جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، بہتر یہ ہے کہ تم ایسے کام کر جاؤ جو کل تمہارے کام آ سکیں اور مرنے کے بعد بھی سب تمہیں یاد کریں، ورنہ یاد رکھو تمہاری یہ مال دولت، رشتہ دار، دوست یار، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور جتنے بھی اس دنیا کی زندگی کے ساتھی ہیں، یہ آگے چل کر آخرت میں کسی کام نہ آ سکیں گے۔ خدا فرماتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، جو آدمی خدا کے پاس پاک دل ہو کر آئے گا وہ چین اور سکون پائے گا۔ کھیت مکان باغ بہارا، چھڑ جائے گا سندر نارا، خالص عملہ بہجو کوئی، یار نہ مددگاری دا۔ صرف وہ نیک اعمال جو تم نے دنیا کی اس زندگی میں کیے ہوں گے وہی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے مال و زر، اور کام آتے نہیں ہیں پسر و پدر۔ آخر کو ایک دن وہ سب مر جائیں گے، مر کر اس دنیا میں پھر نہ آئیں گے۔ مال اور اولاد کے پیار کو چھوڑ جائیں گے، رشتہ داروں کی الفت کو توڑ جائیں گے، اکیلے کو قبر میں دبا کر سب آ جائیں گے، قیش قبیلہ مل مل کے ہاتھ رہ جائیں گے۔ اب تو گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ دوستو یاد رکھو، اگر تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے اور مکان ہے، دکان ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہیں یا نہیں ہیں تو تم اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ کل قیامت کے دن تمہیں حساب دینے میں آسانی ہوگی۔ وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، وہاں نیک کاموں کے علاوہ کوئی ساتھی نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ایسی مصیبت کی گھڑی ہوگی، اللہ اس دن ہم سب پر اپنا رحم کرے، آمین۔ دوستو غافل ہو رہے ہو، غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ۔ دنیا کی زندگی بہار چند دن کی ہے اور آخرت کا سفر قریب ہے۔ وہاں کا پیسہ اور خرچ جتنا ہو سکے اتنا اکٹھا کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری کر لو، اپنے برے اعمال سے توبہ کر لو، موجودہ زندگی کو غنیمت جانو، ورنہ جانے کے بعد اس سے بھی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ انسان کی زندگی ہے ہی کیا؟ ایسی مثال ہے کہ یہ ایک پیڑ کا ایک پتا ہے، نہ جانے کب تیز ہوا اور آندھی آ جائے اور اسے اڑا لے جائے۔ بس یہی موت کا پیغام ہے جو ہمیں اڑا کر لے جائے گا کہ سب کے سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور پھر وہاں خدا کے فضل و کرم کے سوا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔